یہ جس وقت پہلے معاملہ ہوا تھا 9 مئی کے بعد جو پولیس نے ریڈ کی عثمان ڈار کے گھر اور بہت سارے گھروں کے اندر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ نے. آج پھر وہ ان کا ذکر کر رہی تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کاغذات نامزدگی جمع کرانا چاہتی ہوں, اس کی وجہ سے یہ سب معاملات ہو رہا ہے. جو کچھ بیچ میں سے سمجھ آئی, میں صرف آپ سے 2 ٹوک سوال پوچھتا ہوں. خواجہ آصف صاحب شاید ڈائریکٹلی نہ کروا رہے ہوں, شاید ان کے آرڈرز نہ ہوں, لیکن کیا یہ بند نہیں ہونا چاہیے معاملہ؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم انکوائری اس کی نہیں ہونی چاہیے, اور جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپارٹ فرام پی ٹی آئی, ان کو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے, انکلوڈنگ یورز؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, میں کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ جس طریقے سے جب پولیس یا ایف آئی اے کوئی بھی ادارہ اس طرح ایکسیسز کرتا ہے کہ گھر کی خواتین, بچوں اور باقی گھر والوں کو جس طریقے سے ڈسٹرب کیا جاتا ہے, یا بلا وجہ انرتھلی آورس کے اندر چھاپے مارے جاتے ہیں, یا گھر کی خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, یہاں پر شاید 6 سال کے بچے کو بھی تنگ کیا گیا ہے, تو دس از ناٹ آن. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. دیکھیے, جو شخص آپ کو مطلوب ہے وہ اپنی جگہ, لیکن جو ہم یہ ہتھ گنڈے استعمال کرتے ہیں نا کہ گھر والوں کو تنگ کریں یا ان کو پریشرائز کریں یا ان کو اریسٹ کریں تاکہ جو اصل شخص ہے وہ سامنے آ جائے, یہ 3rd ڈگری ٹارچر والے طریقے ہیں. اس سے پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور یہ جو منفی اثرات ان کے ذہنوں پہ پڑتے ہیں, بالخصوص عورتوں اور بچوں کے, یہ پھر یہ تمام عمر رہتے ہیں. آئی ہیو گون تھرو دس, تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ کتنا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے گھر والوں کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے, ہر ادوار کے اندر ہوتا رہا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. اور یہ دیکھ کے, جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ مناظر, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں اور جو لوگ یہ کرواتے ہیں, نہ جانے کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے گھروں میں بھی مائیں بہنیں بچے ہیں, اور ایک یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے. آج آپ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں, کل وقت جب گزرے گا تو یہ جو ایک کارما ہوتا ہے یہ گھوم پھر کے پھر آپ کے اوپر بھی آئے گا. سو اتنی ہی تکلیف دیں, اتنی اذیت دیں جو پھر جب آپ کے اوپر آئے تو آپ برداشت کر سکیں. اچھا, میں ایگزیکٹلی اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اپارٹ فرام پی ٹی آئی, دا 2 بگیسٹ پولیٹیکل ریالٹیز آف پاکستان, پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی, خدا نخواستہ مطلب ہوتا کیا ہے, ایک پارٹی پر ہوتا ہے اور باقی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, جو آج بلاول صاحب نے بھی بات کی ہے. پھر اس کے بعد خدا نخواستہ یہ ایک نوچ اوپر جاتا ہے, اور پھر آپ میں سے کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کل کو ہو سکتا ہے. دیکھیں, اسی چیز کو تو ہم کنڈیم کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 70 سالہ بوسیدہ سیاست کو چھوڑ دیں, یہ نفرتوں کی سیاست کو ترک کر دیں, تو یہی بات کر رہے ہیں نا جس کے اوپر اتنا ایشو ہو گیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی 70 سال کے جو سیاستدان ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دس 70-year-old پالیٹکس آف ہیٹ. یہ مٹ سلنگنگ, یہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا, یہ خوش ہونا کہ جی ہم نے ان کے اوپر سبقت حاصل کر لی یا ان کا منہ بند کر دیا, اپنے خلاف کوئی بات نہیں سننا, ان کے گھر والوں تک پہنچ جانا, ان کی تذلیل کرنا, یہ ختم ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر روایت ڈالنی چاہیے ایک ایسی سیاست کی جہاں پر آپ کو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلو دا بیلٹ جا کے لوگوں کی عزتیں اچھالیں, لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں, چادر اور 4 دیواری کا پاس نہ کریں. دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے. فریال تالپور صاحبہ کو ہسپتال سے گھسیٹ کے لے جایا گیا, ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار نہیں تھا. مریم نواز کو اریسٹ کیا گیا, یہ طریقہ کار نہیں تھا. اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ شام میں ان کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے, ہنستے تھے اور پریس کانفرنسز کرتے تھے, اور نہ جانے کیا کیا تضحیک آمیز گفتگو ہوتی تھی. اینڈ اٹ از کنڈیمبل. آج کیا ہو رہا ہے, اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن سائیکل گھوم کے آیا ہے اور آج یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں, اب میں اس کو کسی طور ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا, لیکن بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ایک بندہ ڈائریکٹ اس پر الزام ہو. مریم نواز صاحبہ پہ الزام تھا, نیب نے اس دن بلایا ہوا تھا, وہ بجائے نیب کے سامنے پیش ہونے کے وہ جیل ادھر اپنے والد صاحب کو ملنے چلی گئیں. یہ اس کا جواز نہ ہوگا, لیکن وہ چلی گئیں, اور ان سے پوچھا جا رہا تھا بار بار کہ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی. یہاں پہ عثمان ڈار کی والدہ سے یا ان کے بچوں سے, ان کی بیوی سے, ان کی بھابھیوں سے, ان پہ تو کسی قسم کا کوئی الزام نہیں تھا, نہ وہ 9 مئی کو باہر نکلے ہوئے تھے. میں اینی ویز اف یو الاؤ می, میں دیکھیے انفارچونیٹلی وہ کمزور مارا جاتا ہے. ٹھیک, درست کہہ رہی ہیں آپ, اگریڈ, کیناٹ اگری مور. میں آج بلاول بھٹو صاحب لاہور بار سے خطاب کر رہے تھے,
تو وہاں پہ انہوں نے ایک شرمیلا صاحبہ میں کہوں گا میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ چیز. مطلب انہوں نے ایک حساب سے جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے, گھڑی چوری والا معاملہ ہے, اس میں چیئرمین بانی تحریک انصاف کو ایگزونریٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والا جھوٹا ہے, گھڑی والا تو جو آپ چور چور کہتے تھے اس پہ بھی ذرا غور کریں, شاید وہ جھوٹا ہو. مطلب ایسے لگا جیسے وہ نہیں سمجھتے کہ یہ گھڑی چوری والا الزام درست ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے میرے لیے کہ مطلب ہی سیمز ٹو ہیو اے سافٹ کارنر فار پی ٹی آئی. نہیں جی دیکھیے, جو عمران خان کے لیگل معاملات ہیں, لیگل بیٹلز ہیں, وہ تو عدالتوں کے اندر ہیں. اس کا فیصلہ سزا یا جزا کا تعین انہوں نے کرنا ہے. ہم صرف ایک بات کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو. الیکشن سر پہ ہیں, ہر جماعت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اگر آپ کسی جھوٹے مقدمے میں یا کسی فریولس مقدمے میں کسی کو سزا دے دیں گے, اور ایک ایسی سیاسی جماعت کو جو ماضی میں اقتدار میں رہی, یا کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی شخص کو جو سیاسی شخص ہے, اور اس کو اگر آپ الیکشن سے باہر رکھیں گے, تو آئندہ آنے والے جو الیکشنز کے نتائج ہیں وہ ان پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. اس ملک میں دیکھیے مقدمات جھوٹے بھی بنے ہیں, مقدمات سچے بھی بنے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں جو مختلف عدالتوں میں پاکستان میں زیر التوا ہیں, اور لوگ انصاف کے طلبگار ہیں. اور ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. اور جب آپ انصاف کریں تو انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے. اگر ایسا نظر آئے گا کہ آپ جبری طور پہ کسی کو بند رکھا ہوا ہے, یا جبری طور پہ یا زیادتی کر رہے ہیں, یا جان کی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ اس کو سزا ہو جائے, تو پھر دیکھیے یہاں ہر کوئی سمجھدار ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے, بالکل میڈیا آزاد ہے, لوگ باشعور ہیں. یہاں پر وہ زمانہ چلا گیا کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لیڈر کو ایک فریولس سے جھوٹے مقدمے میں پھانسی چڑھا دی گئی. آج تاریخ نے ایک موقع دیا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ جو ایک بدنما داغ ان کے دامن پہ تھا وہ اس کو صاف کر سکیں. اور دیکھیں وہ تمام لوگ جو اس وقت اس مقدمے میں انوالو تھے, وہ جج صاحبان, وہ کولیبوریٹرز, وہ گواہان, جن کی وجہ سے سزا سامنے آئی اور ایک معصوم جان چلی گئی, وہ سب گنہگار ہیں, وہ سب قاتل ہیں. اور ہم بھی منتظر ہیں, قوم بھی منتظر ہے کہ ہمیں وہ لوگ سامنے آئیں اور ایک بار بلیک اینڈ وائٹ میں یہ چیز لکھی جائے, تاریخ رقم ہو کہ جی یہ ایک عدالتی قتل ہوا ہے. بالکل. سو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آپ جو بھی معاملات ہوں ان کو آئین اور قانون, کسی کو پرسنلائز کر کے سزا دینے کی کوشش نہ کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, اگریڈ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو تازہ اور ریٹروسپیکٹیولی اپنی جگہ پہ, لیکن جو اس وقت حال میں معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے علی گوہر بلوچ صاحب آ گئے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس اٹھا ہے, اس کے ایک بڑی معنی خیز بات بھی ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں what do you do with your prime ministers. آپ اپنے ایکس پرائم منسٹرز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جلا وطن کر دیتے ہیں, وہ شہید ہو جاتے ہیں, یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیا اس ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ مطلب قانون اور آئین کے مطابق کوئی اگر ٹھیک ہے کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو مقدمہ چلنا چاہیے. قانون تو سب کے لیے برابر ہے.